صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے آپ کو 10 باتیں یاد ہونی چاہیے. کتنی باتیں؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آج یہ 10 یاد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. میں پوچھ سکتا ہوں آخر میں. سب سے پہلی بات، صحابہ کی عظمت کو اس لیے ہم نے دل میں بٹھانا ہے، ان کا تزکیہ اور تعریف کس نے کی ہے؟ اللہ. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی مکہ سے صحابہ کے پاس جب حدیبیہ کے مقام پہ. آپ نے فرمایا کہ عثمان کا بدلہ لیں. 1400 صحابہ نے درخت کے نیچے بیٹھے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، بدلہ لیں. کتنے صحابہ؟ اللہ نے اعلان کر دیا میں 1400 صحابہ سے راضی ہوں اور سکون ان کے دلوں میں نازل کر دیا اور ان کو فتح بھی دے. دوسری جگہ اللہ نے اعلان کر دیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. مہاجرین اور انصار. مہاجرین جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، انصار جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے ان کا استقبال کیا اور سب کچھ ان پہ نشاور کیا. سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور جو ان کے بعد جو ہے صحابہ بنے، اللہ عز و جلال نے فیصلہ سنا دیا کہ میں سب سے راضی ہوں. کتنے صحابہ تھے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر؟ 1,44,000. 24,000 تو پیغمبر تھا. اللہ سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. دوسرا فرمان جاری کیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کی ہے؟ جنت. تجری تحتها الانہار، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. چوتھا فرمان خالدین فیہا ابدا، چند دنوں کے لیے نہیں، اللہ نے صحابہ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ذالک الفوز العظیم. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جنت کس نے بنائی؟ یہ آیت کس نے اتاری؟ اگر اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا صحابہ کو، کوئی اچھلتا رہے، کوئی مچلتا رہے، کوئی فرق پڑے؟ کیا جی؟ جو مرضی کرے. اللہ نے فرما دیا میں راضی ہوں ان پر، تو کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی؟ ہاں اگر تکلیف ہوتی ہے تکلیف سہتے بھی ہیں. جس سینے میں ان صحابہ کے بارے میں محبت نہیں ہوگی وہ تکلیف میں تو رہتا ہی ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کیسے تکلیف ہوگی. تو دوسری ذمہ داری یہ ہے قمری نظام کو سمجھنے کے بعد
صحابہ کی عظمت کو سمجھیے. اس کا پہلا نقطہ یہ تھا. اس لیے سمجھنا ہے ان ہستیوں کے بارے میں جنت کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ اللہ. دوسرا نقطہ اس لیے ان کی عظمت کو سمجھنا ہے کہ اس جیسی ہستیاں اللہ نے پیدا کی. صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں. صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرنی، جو میرے دور میں لوگ ہیں نا صحابہ، وہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ. ثم الذین یلونہم، پھر جو میرے دور کے بعد آئیں گے یعنی تابع. ثم الذین یلونہم، پھر جو اس دور کے بعد آئیں گے تبع تابع. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ فوت ہوئے. تابع اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس گئے. تبع تابع اس کو کہتے ہیں جس نے تابع کے ساتھ ایسا اس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس گئے. اور آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ آپ کے اس وطن عزیز میں جو جس کو آج پاکستان کہتے ہیں، پاک و ہند، جب اکٹھے تھے پہلے 25 صحابہ دعوت پھیلانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے. کتنے صحابہ یاد رہے؟ 18 تابعین جو ہے اس علاقے میں دعوت کے لیے آئے ہوئے ہیں. کتنے؟ تبع تابعین جو ہے 42 یہاں آئے ہوئے ہیں. اور آپ نے محمد بن قاسم کا بھی نام سنا؟ جس اسلامی ہیرو کو آج بدلنے کے لیے، راجہ طاہر کو ہیرو بنانے کے لیے ظالم کوشش کر رہے ہیں. تاریخیں ایسے بدلتی ہیں. وہ شخص راجہ رنجیت سنگھ، وہ کانا انسان مسلمان ہیرو تھا، اس کو چینج کر کے بنا اس کو دیا. اسی طرح ہی معاشرے کے اندر تاریخ چینج ہوتی ہے، لیکن آپ جیسے روشن چہرے جن کو اللہ نے تازہ دماغ دیا ہے وہ تاریخ چینج نہیں ہونے دیتے. اسی طرح آج کچھ ایسی باتیں آپ کے علم میں آئیں گی جو آپ کو انوکھی سی محسوس ہوں گی، لیکن دلائل کی صورت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو پہچانیں، اور اس کا دوسرا پہلو میں نے بیان کیا اس لیے کہ اس جیسی ہستیاں اللہ نے پیدا کی. تیسرا نقطہ اس لیے صحابہ کی عظمت کو ہم نے پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے دل کسی کو نصیب کیے ہی نہیں. کیسے دل؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. صحابہ وہ ہستیاں تھیں جو اللہ کے رسول کے پاس اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتے. اتنا ادب، اتنے مؤدب، بات نہیں کرتے. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور کامیاب ہو. جب یہ آیت اتری سورۃ الحجرات کی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آہستہ آہستہ بات کرتے کہ ساتھ والا ان کی آواز نہیں سنتا تھا. آج حدیث آ جائے تو آگے سے بولنے لگ جاتے ہیں. ادب کہاں گیا؟
اللہ کے رسول کی جب بات آ جائے تو پھر بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اس کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی چاہیے. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. اس لیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتی. اللہ نے اس مبارک ہستی کو چن لیا. کیسا چنا؟ تمام انبیاء کا سرتاج بنا دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پھر دلوں کو دیکھا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے دلوں کو پوری کائنات سے خوبصورت دل پائے. تو اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ فجعلهم وزراء لنبی یقاتلون علی دینی. اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا. تو ہمیں ان کی عظمت کو کیوں پہچاننا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان جیسی ہستیاں دنیا میں کون ہیں. اس لیے کہ اس جیسے دل اللہ نے کسی کو عطا کیے ہی نہیں ہیں، اللہ نے خود ان کی سلیکشن کی ہے. چوتھی بات، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رول ماڈل بنایا، نمونہ بنایا. کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. اگر لوگ ایمان لے آئے صحابہ جیسا ایمان تو وہ ہدایت یافتہ ہے. معیار کن کو بنایا؟ مقیاس کس کو بنایا؟ پیمانہ ایمان کا کیا ہے؟ جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا ایمان. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اعراض کیا انہوں نے کہ ہمیں صحابہ کی زندگیاں نہیں چاہیے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ساری زندگی لڑائی جھگڑے میں دھکے تو کھاتے رہیں گے، ملے گا کچھ نہیں. یہ راستہ ہے. صحابہ کی زندگی کو اللہ نے معیار بنا دیا. اسی عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا هم خیر هذه الامه. کسی نے اگر اپنی زندگی کے زاویے درست کرنے ہیں تو طریقے صحابہ کے لے لے، کیونکہ کائنات میں سب سے بہترین لوگ اللہ نے صحابہ کو بنایا. ابرها قلوبا، اس جیسے نیک دل اللہ نے کسی کو عطائے نہیں ہے. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، ان جیسا علم اللہ نے کسی کے نصیب میں نہیں رکھا. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اللہ ذوالجلال نے ان کو فطرت کے مطابق زندگی بغیر تکلف کے زندگی گزارنے کی صلاحیت عطا کی تھی. اور ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ. یہ ایسی قوم تھی صحابہ کی جس کی سلیکشن اللہ نے کی. کس کے لیے؟ اپنے پیغمبر کے لیے، کہ پیغمبر کی صحبت بھی اختیار کریں اور پیغمبر سے دین سیکھ کے لوگوں تک منتقل بھی کریں. فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، ان کے اخلاق کی مشابہت کرو،
ان کی زندگیوں کے طریقے سیکھو. 7 صحابی کہتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے فہم اصحاب محمد كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ کے رسول کے صحابہ ہی صراط مستقیم پر. 5ویں بات صحابہ کی عظمت کو کیوں ہم پہچانیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کتنی ہے. ایک گھڑی جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے. تم ساری زندگی عبادت کرو، اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بلکہ حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح، کسی کو عمر نوح عطا کر دی جائے، 950 سال انہوں نے قوم کو دعوت دی، ساری زندگی نیکیاں کرے، یہ 950 سال کی نیکیاں جو ہیں صحابی کی ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ گزری ہے اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں. 6واں نقطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ یہ ایک امن کا پیغام ہے، میرے صحابہ جب تک رہیں گے امن رہے گا. حدیث کے الفاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بردہ کہتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہم نے سوچا اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ جاتے. جب وہ بیٹھے تو سرداج رسول بھی گھر سے تشریف لے آئے. پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس بیٹھنے کو جی چاہ رہا تھا کہ اور بیٹھ جائیں. تو آپ نے فرمایا احسنتم او اصبتم، آپ نے بہت اچھا کیا. پھر آپ نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ستارے یہ آسمان کے لیے امن ہے، آسمان امن میں ہے اس وقت تک جب تک ستارے ہیں. فَإِذَا ذَهَبْنَ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جس دن ستارے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، روئی کے گالوں جیسے بن گئے. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا ایک پیغام ہوں. جس دن میں دنیا سے چلا گیا تو اس وقت مشکلات اور مصیبتیں آ جائیں گی میرے صحابہ. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ، اور میرے صحابہ یہ امین ہیں لِأُمَّتِي، میری امت کے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَتْ أُمَّتِي ما یوعدون، جس دن صحابہ دنیا سے چلے گئے تو میری امت پہ وہ فتنے آئیں گے جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں. کیسے فتنے؟ کہ وقع القطر، جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں شمار کرنا ممکن نہیں، اتنے زیادہ فتنے. اور حالت یہ ہوگی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح تو مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو پتا ہوگا کہ بندہ مومن ہے، صبح تک کافر ہو جائے گا. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، چند ٹکوں کے بدلے دین کو بیچ دے گا. یہ صحابہ تھے جس کی وجہ سے فتنے رکے ہوئے تھے. 7واں پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک صحابہ رہیں گے خیر اور برکت رہے گی. لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی. مسلمانوں تم میں اس وقت تک خیر اور برکت رہے گی جب تک کوئی ایک شخص بھی ایسا رہے گا اس قوم میں
جس نے مجھے دیکھا اور اس نے میری صحبت اختیار کی۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی واللہ لا تزالون بخیر، اللہ کی قسم تم اس وقت تک خیر و برکت سے رہو گے ما دام فیکم من رعا من رعانی، کب ایک تابی بھی اگر دنیا میں ہوا تو خیر و برکت رہے گی۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعا من رعا من رعانی، ایک طبع تابی بھی رہا تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے خیر اور برکت رہے گی۔ تو کتنی ہستیوں کے بارے میں فرمایا؟ پہلی ہستیاں، پھر طبع تابی، یہ تینوں دور جو ہیں اس کی تو تعریف اللہ کے رسول نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت جو ہے سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے۔ آٹھواں نقطہ، فتح اور کامیابی اور کامرانی اللہ تمہیں عطا کرتے رہیں گے جب تک صحابی تابی طبع تابی رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے 3449 اور صحیح مسلم میں 208۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے فیغزو فئام من الناس، لوگ جہاد کریں گے اور جو دشمن ہوگا، جو کافر ہوں گے، وہ سوال کریں گے فیکم من صاحب النبی، کیوں بھی تمہارے لشکر میں کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ فیقولون نعم، کہیں گے ہاں ایک صحابی بھی ہے۔ فیفتح لهم، اللہ ایسا روک ڈالیں گے مسلمانوں کو فتح ہو جائے۔ پھر ایک دور آئے گا فیغزو فئام من الناس، پھر جہاد ہو، دشمن پوچھیں گے فیکم من صحب اصحاب النبی، کوئی آپ کے لشکر میں تابعی تو نہیں؟ فیقولون نعم، مسلمان کہیں گے ہاں ہے۔ فیفتح لهم، اللہ ایسی شکست دے کہ دشمن کو مسلمان کو فتح یاب کر دے، روح ایسا بنے۔ تیسرا دور آئے، اسی طرح پھر جہاد ہوگا، دشمن پھر سوال کریں گے اچھا یہ بتاؤ حل فیکم من صاحب اصحاب النبی، کوئی تبع تابی تری آپ کے لشکر میں؟ فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہے۔ فیفتح لهم، اللہ ایسا روک ڈالیں گے اللہ وہاں بھی مسلمانوں کو فتح دے۔ کتنے دور میں فتح ہوگی؟ صحابی کے، تابی کے، تبع تابی۔ پھر دشمن کہیں گے انظروا هل ترون فیہم احدا رأى من رأى احدا رأى اصحاب النبی، اور کوئی ایسا بھی بندہ آپ کے لشکر میں ہے جس نے تبع تابی کو دیکھا ہو؟ تو اس وقت فیوجد الرجل، ایک آدمی لشکر میں ہوگا، فیفتح لهم به، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس بندے کی وجہ سے بھی اللہ اس لشکر کو کامیاب کر دیں گے، فتح یاب کر دیں گے۔ کامیابی چاہیے، فتح چاہیے، آج بھی صحابہ کے مشن پہ آنا پڑے۔ نواں نقطہ، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کی عظمت کو پہچاننا ضروری ہے، ان کے تذکرے تو قرآن نے نہیں کیے بلکہ تورات اور انجیل نے بھی کیے۔ آئے بعد میں ہیں، تذکرے پہلے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
مثلهم في الإنجيل. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول. والذین معه اشداء علی الکفار، جو اس کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے ہی نرم ہیں. تراہم رکعا، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ جب بھی دیکھو رکوع میں کھڑے، سجدا، سجدے کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ سے فضل مانگ. سیماہم فی وجوہہم، ان کی عبادات کی نشانیاں ان کے چہروں سے نظر آتی، سجدے کر کر کے نشان پڑ گئے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال تو تورات میں بھی اللہ نے ذکر کیا. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال تو انجیل میں بھی ہے. کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے اوصاف اللہ نے قرآن سے پہلے کہاں کہاں ذکر کیے ہیں؟ تورات میں بھی اور انجیل میں. ایسی ہستیوں کی عظمت کو نہیں پہچاننا چاہیے. 10واں نقطہ، کون بتائے گا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، بولے بولے. یہ 6 لاکھ کہہ رہے ہیں بھائی، یہ 60 لاکھ کہہ رہے ہیں. فرق اچھا 7 لاکھ. اگر 100 سال تک 120 کی سپیڈ پہ سفر کریں تو کتنا سفر ہوگا؟ 100 سال 120 کلومیٹر کی رفتار سے فی گھنٹہ سفر کریں تو کتنا سفر ہوگا؟ کھول لے موبائل میں، بوٹی تو لگا ہی رہے ہیں. واحد صحابہ ہیں، سب سے پہلے 4 انعامات کا اعلان ان کے لیے اللہ نے کیا ہے. طوبیٰ، خوش نصیبی کو بھی کہتے ہیں. طوبیٰ، سعادت مندی کو بھی کہتے ہیں. طوبیٰ، خوش بختی کو بھی کہتے ہیں. طوبیٰ، جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے جس کی کونپلوں سے جنتیوں کا تیار شدہ لباس نکلے گا. اور وہ طوبیٰ درخت ایسا ہے، یسیر الراکب فی ظلھا، یسیر الراکب السری المضمر، ایسا گھوڑا جو درکی کے لیے تیار کیا گیا ہو. تیز رو گھوڑا 100 سال تک اگر دوڑتا رہے، اتنا بڑا درخت ہے، اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. اتنی بڑی جنت کے سب سے پہلے حقدار کون ہیں؟ طوبیٰ لمن رآنی، وہ حقدار ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان لائے. وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، پھر وہ جن کو تابعی کہتے ہیں. وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، جس کو تبع تابعی کہتے ہیں. وَحُسْنُ مَآبٍ، اور اچھے ٹھکانے اور اچھی جگہ اللہ نے ان کے لیے رکھی. تو سب سے پہلے اتنے بڑے انعامات کے حقدار کون ٹھہرائے گئے؟ صحابہ کرام. کتنی باتیں میں نے پیش کی، کون دہرائے گا؟ اس کو نیا جو ہے وہ 100 روپے کا نوٹ ہم انعام دیں گے. دکاندار تو ایسے کرتے ہیں جب چیز اس نے بیچنی ہو. کون بیان کرے گا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یاد کریں. چلو کوئی 2 بیان کر دو، 50 تک مل جائیں گے نا جی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرے لیے بہت پیارے بھائی ہیں. میرا اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کل کو بیان کریں، آپ کو تنگ کرنا مقصود نہیں قطعاً. اگر آپ کو یاد ہے کھڑے ہو کے بیان کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. دوسرا
ان جیسے دل اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے۔ تیسرا ان کے ایمان کے معیار کو ہمارے ایمان کا معیار قرار دیا۔ چوتھا ان کا تذکرہ دوسری کتابوں میں بھی ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو کامیابی کی ایک علامت بنا دی۔ اور آپ نے چونکہ سبقت کی ہے، خواہ آپ نے 2 سوالوں کے جواب دیے، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ آ جائیں، اللہ کرے کوئی نیا نوٹ نکل ہی آئے۔ سوال کے جواب اس نے نہیں دیے، آپ کو آنا ہوگا۔ یہ تو کل کو کہے گا کہ آپ کی نوکری پہ بھی قبضہ کرے، مشکل نہیں ہو جائے گا؟ اللہ آپ کو بہت برکت دے گا، سلامت رکھے۔ مقصود جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کے کئی 100 اپنے پاس رکھتے ہوں گے۔ یاد کیجئے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا اللہ کے رسول نے، ان جیسے کوئی بھی لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان جیسے دل بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایک گھڑی جو ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ گزری ہے، وہ 950 سال بھی کوئی عبادت کرتا رہے تو اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا کہ ان کا ایمان تمام دنیا کے ایمان کے لیے ایک معیار بنا دیا ہے۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا ایمان اور ان کا وجود دنیا کے لیے امن کی دلیل ہے۔ 7واں نقطہ یہ بیان کیا، جب تک ان میں سے کوئی رہے گا خیر و برکت رہے گی۔ 8واں نقطہ یہ بیان کیا کہ جہاں یہ چلے جائیں گے فتح ہو جائے گی۔ اور 9واں نقطہ یہ بیان کیا کہ ایسی مثالی ہستیاں ہیں کہ ان کا تذکرہ تو سابقہ کتابوں میں بھی ہوا ہے۔ اور 10واں نقطہ، ایک ہی حدیث میں جو 4 انعامات ہیں، سب سے بڑی جنت ملے گی تو کن کو ملے گی؟ صحابہ کو۔ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ کچھ تو یاد رہے گا نا؟ وعدہ کرتے ہیں کہ آگے بھی جا کے سنائیں گے۔ کون کون سنائے گا؟ بارک اللہ۔